اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی ڈیئر ویئرس، ہاؤ آر یو آل؟ آئی ہوپ یو ول بی فائن انشاءاللہ۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سال 2024 کا پہلا چاند گرہن 25 مارچ کو لگنا ہے۔ 25 مارچ ٹوڈے یعنی آج والے دن ہی سال کا سب سے پہلا چاند گرہن لگنا ہے۔ تو جب بھی چاند گرہن یا سورج گرہن لگتا ہے تو جو سب سے پہلا کوسچن، سب سے پہلا ڈاؤٹ وہ یہ ہوتا ہے کہ کن کن چیزوں کی احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے، کون کون سے ایسے عمل ہیں، کون کون سے ایسے وظائف ہیں کہ جنہیں پڑھنے سے اس کا اثر کم ہو سکتا ہے، یا اس میں کون کون سی چیزیں زیادہ مقبول ہیں۔ تو آج میں آپ کو یہ سب کچھ بتاؤں گی۔ فرسٹ آف آل بتاؤں گی بھی، سیکنڈ آف آل وہ چیزیں بتاؤں گی جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یعنی کہ ان کی زندگی میں یہ چیزیں ثابت ہیں۔ تو بیسیکلی ہم وہ وظائف آج ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو سورج گرہن ہو یا چاند گرہن، تو سورج گرہن اور چاند گرہن میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کے لیے نفلی نماز پڑھی جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو، اس کے لیے نفلی نماز لازمی پڑھی جاتی ہے۔ چاند گرہن کے لیے جو نفلی نماز پڑھی جاتی ہے اسے کہتے ہیں نماز خسوف۔ نماز خسوف بیسیکلی 2 رکعت کی نماز ہے جو پڑھنی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے پریفریبل چیز کیا ہے کہ اب 2 رکعت نفل ادا کریں، لیکن ایک ہی چیز دھیان رکھنی ہوگی کہ اس چاند گرہن کے لیے آپ جو نوافل ادا کر رہے ہیں یا کوئی ورد کرنے لگے ہیں یا کچھ بھی کرنے لگے ہیں اس سے لمبا پڑھنا ہے۔ لمبا ان سینس فار ایگزامپل اگر آپ نے چاند گرہن کے سٹارٹ میں یہ سٹارٹ کر دیا پڑھنا، تو جب تک ختم نہیں ہوتا آپ کوشش کریں کہ آپ اس ورد کو اپنی زبان پر جاری رکھیں۔ اس 2 رکعت نفل کے بعد سب سے زیادہ جو چیز پریفر کی جاتی ہے 3 دفعہ سورۃ یاسین یا 3 دفعہ سورۃ رحمان، اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اگر آپ پڑھیں تو کہا جاتا ہے رزق کی فراوانی کے لیے یہ چیز سب سے زیادہ اچھی ہے۔ حسب توفیق کوشش کریں کہ صدقہ دیں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ مشکلوں کو ٹالتا ہے۔ حسب توفیق جتنی آپ کی توفیق ہے اتنا آپ کیا کریں، صدقہ دیں۔ تھوڑا ہے زیادہ ہے، بس کوشش کریں کہ صدقہ لازمی دیں۔ صدقہ دینے سے بہت سی بلاؤں کا خاتمہ بھی ہو جاتا ہے۔ سیکنڈ آف آل ایک یہ بھی چیز کہی جاتی ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، دعاؤں کو سن کر قبول کرنے والا ہے، کہ اگر اس دن میں آپ نے کوئی وظیفہ سٹارٹ کیا، فار ایگزامپل اب کوئی ایسا پرسن ہے جس نے 3 دفعہ سورہ یاسین پڑھ کے وظیفہ سٹارٹ کیا، اگلے 40 دن تک اگر آپ یہی وظیفہ مسلسل پڑھیں گے اور اگر آپ کے دل میں کوئی حاجت ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس حاجت کو قبول کر لے گا۔ سورہ یاسین، سورۃ رحمان کے علاوہ سورۃ عصر پڑھنا بھی بہت زیادہ افضل ہے، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ ذکر کیا جائے، جتنا زیادہ ذکر کیا جائے اتنا زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ نے نوافل نماز کی نیت کی ہے تو کوشش کریں جب تک یہ ٹائم ختم نہیں ہوتا کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں۔ اگر آپ نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کیا تو کوشش کریں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں، وقتاً فوقتاً ڈیفرنٹ صورتیں وغیرہ ان کے ساتھ کرتے رہیں۔ دوسری یہ چیز سورج گرہن ہو یا چاند گرہن، جو حاملہ خواتین ہیں ان کے لیے یہ ایشوز کریٹنگ بھی ہوتا ہے۔ بہت ساری چیزوں سے دور رہنا ہوتا ہے۔ دور کن چیزوں سے رہنا ہوتا ہے؟ کوشش کریں ہاتھ میں کسی بھی طرح کی چھری، کینچی نہ پکڑیں، آگ جلانے سے پرہیز کریں، آگ نہ جلائیں۔ یہ بات بھی ایک ٹھیک ہے کہ جو سورج گرہن ہے، سورج گرہن کا ایفیکٹ کچھ جگہوں پر زیادہ ہے۔ اگر ہم ایشیا میں دیکھیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، اس طرح کے جو ممالک ہیں ان میں کوئی بھی ایفیکٹ موجود نہیں ہے چاند گرہن کا، بیکاز یہ دن کا ٹائم سٹارٹ ہو چکا ہے، تو ان ممالک میں چاند گرہن کا کوئی بھی امپیکٹ نہیں ہوگا۔ چاند گرہن ان ممالک میں زیادہ امپیکٹ نہیں کرے گا۔ لیکن یہاں پر ایک کوسچن ہے کہ اگر چاند گرہن ان ممالک میں نہیں ہے تو بھی کیا ہمیں یہ وظائف فراہم کر لینے چاہیے؟ جی ہاں، بالکل کرنے چاہیے، بیکاز زمین پر اس ٹائم چاند گرہن موجود ہے۔ ٹھیک ہے، جب چاند گرہن موجود ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ بھی یہ سب وظائف یا عمل جو بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ چاند گرہن جو زیادہ دیکھا جائے گا کن ممالک میں دیکھا جائے گا؟ زیادہ تر یورپ میں، نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ، اس کے علاوہ آسٹریلیا اور افریقہ وغیرہ۔ ایشیا میں اگر ہم دیکھیں تو نارتھ اور ایسٹرن ایشیا میں یہ زیادہ دیکھا جائے گا، جبکہ باقی ایشیا کے جو ممالک ہیں وہاں پر یہ نہیں دیکھا جا سکے گا۔
اب ایٹ دی اینڈ اگر اس بات کا ذکر کیا جائے کہ جو بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب یہ دن آیا، یعنی کہ سورج یا چاند گرہن لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے کے وہاں پر 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھی، باقی سب بھی ظاہر ہے ان کے ساتھ نماز پڑھنا شروع ہو گئے۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ نیت باندھنے کے بعد لمبی نماز ادا کی، یعنی کہ نماز چھوٹی نہیں ادا کی تھی، نماز انہوں نے کیا کیا، لمبی ادا کی۔ تو اس چیز سے کیا پروف ہوتا ہے کہ اس صورتحال میں، یعنی کہ سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو، اگر یہ لگا ہوا ہے تو لمبی نماز ادا کرنی چاہیے۔ کوشش کریں اگر آپ قرآن مجید کی لمبی صورتیں یاد ہیں وہ پڑھنا شروع کر دیں تو لمبی نمازوں کے لمبے رکوع لمبے قیام کریں تو یہ زیادہ بینیفیشل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی بلاؤں مصیبتوں سے بچا کر رکھے، اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم کرے، اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی مشکلات سے بچا کر رکھے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبولیت کا درجہ بخشے گا انشاءاللہ تعالی۔ سو میری دعا ہے اب جہاں بھی ہوں، جہاں بھی رہیں، محفوظ رہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ ورد کرتے رہیں۔ جتنا زیادہ آپ ورد کریں گے، جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی بلاؤں سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ سو یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔